کی جانب سے پہلے اپنا 342 کے تحت بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کر بھی چلے گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، یہ 342 کا سوال نامہ بھی ریکارڈ کروایا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو یہ سوال نامہ تھا اور اس کو یہ کیا ریکارڈ کروایا گیا؟ دیکھیں، اس سوال نامے میں جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے سائفر کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کیا آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ سائفر کی جو کاپی ہے اس کو اپنے پاس ریٹین کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے یہ جو کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے سیکشن 5 کے تحت اس کو جو غیر مجاز افراد ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا؟ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو جو سزا ہوئی ہے اس میں صرف یہی نہیں ہوئی کہ انہوں نے ولفلی جو ایک سیکرٹ کوڈ تھا اس کو کمیونیکیٹ کیا ان غیر مجاز افراد کے ساتھ، بلکہ اس میں قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو ان لوگوں نے ریٹین کیا جو اس کے مجاز نہیں تھے، وہ اس کو رکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ کاپی کہاں گئی؟ اگرچہ یہ کہا گیا ان کی جو لیگل ٹیم کی جانب سے کہ جو دفتر خارجہ کی اصل کاپی ہے وہ ان کے پاس ہے، لیکن اس کی ایک کاپی جس کو وہ خود انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا، پبلک کے سامنے ایڈمٹ کیا تھا، انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں ایڈمٹ کیا تھا کہ انہوں نے جو کاپی لہرائی اور وہ ان کے پاس وہ تمام کانٹینٹس موجود تھے، اور اس کے بعد وہ کاپی کہاں گئی وہ گواہان کے جو بیانات ہیں اس سے بھی یہ اسٹیبلش ہوا کہ وہ نہ تو اس کو رکھنے کے مجاز تھے اور انہوں نے اسے مس پلیس کیا۔ عدیل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عرفان قادر ماہر قانون ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ فیصلہ آیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی نقول مہیا نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ریپرکشنز ہوں گے، کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، الیکشنز آنے والے ہیں اور 8 تاریخ الیکشن کا دن ہے۔ اس میں جو تو اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ تو بالکل کہیں گے کہ جی یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو پہ تنقید کریں گے اور وہ اس فیصلے کے تحت کوشش کریں گے کہ وہ یہ باور کرائیں لوگوں کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مظلوم ہیں۔ تو یہ دونوں طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے، تو لیکن فیصلہ جب تک میں پڑھوں نہ اس کی جو قانونی محرکات ہیں اس پہ میں تب تک کمنٹ نہیں کروں گا جب تک کہ میں فیصلہ پڑھ نہ لوں۔ جی، فیصلہ پڑھنا لیں۔ سر، یہ بھی بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کے باقی کیسز میں اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، باقی کیسز تو جیسے جیسے آئیں گے اس کے بعد وہ بہت سارے کیسز ہیں، تو یہ سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا نا جب تک کہ ان کیسز میں فیصلے آ نہ جائیں۔ جی، سائفر کیس کا یہ فیصلہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کے قید کی سزا سنائی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کے بعد یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان بھی کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اس حوالے سے یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا اس سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کسی کو سزا مل چکی ہے، اور اگر سزا ملی ہے تو کتنے ٹائم کی سزا ملی ہے؟ اس طرح کا پہلے کوئی کیس نہیں آیا جس میں کہ کسی بڑے سیاسی لیڈر پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگایا گیا ہوگا۔ ایٹ لیسٹ مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتی اس طرح کی کوئی مثال۔ جی، اس طرح کی کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ سائفر کیس کا یہ معاملہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کے بعد اس پر مختصر فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ اور سر، یہ بھی بتائیے کہ اس کیس کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے سیاست پر اور بانی پی ٹی آئی کے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ تو اس فیصلے کے بعد یہی کہیں گے کہ جی وہ ان کو مظلوم ظاہر کیا جائے گا خان صاحب کو، اور جو اینٹی پی ٹی آئی ہے وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں انہوں نے آفیشل سیکرٹس جو ہیں وہ آؤٹ کر دیے تھے، اس سے ملک کا نقصان ہوا تھا۔ تو اس وقت چونکہ اتنی پولرائزیشن ہے کہ ایک جو دھڑا ہے وہ اس کو سراہے گا اس فیصلے کو، اور دوسرا جو ہے وہ
کے خلاف بات کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھائے اپنے آپ کا مظلوم ظاہر کر کے. تو یہ چیزیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. جی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، سرکاری وکلاء صفائی کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی، کیا اس فیصلے پر اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جی میرے سے سوال جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سائفر کیس کا یہ معاملہ، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل، یہی آپ سے بھی سرکاری وکلاء صفائی کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی، کیا اس فیصلے پر اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سٹیج پہ اس کو فائنلٹی مل گئی. اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ کوئی ریلیف اس لیے نہیں مل سکتا. اگر یہ فیصلہ ابھی نہ آیا ہوتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدالت کو یہ باؤنڈ کر دیا جاتا کہ آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں سنائیں گے جب تک کہ اس معاملے پہ ہم کنکلوڈ نہیں کر لیتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ کیا یہ سرکاری وکلا جو ہیں یہ اجرا کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ معاملہ اب کلوز ہو گیا کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ فیصلہ جس طرح گزشتہ روز سے جی ٹھیک ہے. عدیل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، یہ فیصلہ آیا ہے، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس فیصلے سے 8 فروری کے الیکشنز پر کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے، اور اس آرڈر کے مطابق ساری چیزیں، یہ الیکشن پروگرام چل رہا ہے، اور الیکشن 8 فروری کو اس ملک کے اندر ہوں گے. اب جہاں تک اس کیس کی بات ہے، اس کے اندر 3 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک اس کا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جو 7 مارچ 2022 کی میٹنگ تھی، جس کے اوپر 27 مارچ 2022 کو فارمر پرائم منسٹر نے اس کو ویو کیا کہ ایک کنٹری سے ہمیں ایک سائفر یا ایک لیٹر آیا ہے جس میں پاکستان کو تھریٹ کیا گیا ہے، یا پاکستان کو جو ہے رجیم چینج کی کانسپریسی کی گئی ہے. اور اس کو پھر جب انہوں نے پبلکلی لہرایا اور اپنی مختلف میٹنگز کے اندر بھی لے کے گئے، تو وہاں کے اوپر جا کے جو بہت بڑا ایک کوشچن یہ آیا کہ کیا فارمر پرائم منسٹر یا فارمر سیکرٹری فارن افیئرز کے پاس یہ پریویلیج استحقاق ہے کہ آرٹیکل یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے نیچے امیونٹی ہے انہیں، کہ وہ چیزیں جو ڈپلومیٹک کیبلز ہوں، جو کلاسیفائڈ انفارمیشن دنیا بھر کے اندر ہوتی ہے، اس کو وہ ڈسکلوز کریں یا نہ کریں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امیونٹی یا استحقاق نہیں تھا، لیکن فارمر پرائم منسٹر یا فارن سیکرٹری تو تھے، وہ اس بات پہ بضد تھے کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا استحقاق ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ 3 ایسے اسٹار وٹنسز تھے جن کی اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک اسد مجید تھے جو ہمارے ایمبیسیڈر تھے جنہوں نے اس میٹنگ کے متعلق لکھا، دوسرے سہیل محمود تھے جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے، اور تیسرے اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر تھے. اب تینوں ایسے یہ لوگ تھے کہ جو ان دونوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوا تھا، ان کے ٹرسٹ وردی تھے، اور یہ ان کی جو کریڈیبلٹی تھے، یہ ہر فورم پہ یہ کہتے تھے کہ ان سے بہتر آفیسرز کوئی نہیں ہے. اب اعظم خان کے جب 3 اسٹیٹمنٹس آئے تو اس کے اندر بھی ماہر پرائم قانون حافظ منسٹر احسان احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سابق اٹارنی جنرل اشتر اصاف نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر، یہ فیصلہ آیا ہے، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں. تو الیکشن سے پہلے اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ الیکشنز کا تو معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ کیس جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو کیس ہے، اور دنیا کی تمام ممالک کی تاریخ میں یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو شاید بہت گہرائی میں جا کے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام نوعیت کا جرم نہیں ہے. یہ ملک سے غداری کا، یہ ملک سے جو آپ کے آئین کے اندر حلف ہے اس سے پہلو تہی کا، اس کو توڑنے کا، اس کو استعمال کرنے کا اپنے حق میں